أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. آج کے کلاس میں ہم اپنا نیا سبق پڑھیں گے، نئی تختی پڑھیں گے. پچھلی کلاسز میں ہم حروف مرکبات پڑھ رہے تھے. مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے حروف مرکبات. تو آج کے کلاس میں ہم نئی تختی پڑھیں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو خوشی بھی ہو رہی ہوگی کہ ہم جو ہے وہ نیو سبق میں آ گئے ہیں، نئے سبق پر، الحمدللہ. تو آج کے کلاس میں ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے حرکات. کیا نام ہے؟ حرکات. اب حرکات یہاں پہ 3 قسم کی ہیں، تو ان کا نام ہے حرکات ثلاثہ. کیا نام ہے؟ حرکات ثلاثہ. ثلاثہ کا مطلب ہوتا ہے 3. تو فتحہ، کسرہ، ضمہ، یہ 3 ہو گئی نا، تو ان کا نام کیا ہے؟ حرکات ثلاثہ. ایک دفعہ سب مل کر پڑھیں، حرکات ثلاثہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حرکات ثلاثہ میں فتحہ حرف کے اوپر آتی ہے، نیچے آتی ہے، کسرہ حرف کے اوپر آتی ہے نیچے، اور اسی طریقے سے ضمہ حرف کے اوپر آتی ہے یا نیچے آتی ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے والی جو حرکت ہے وہ ہے فتحہ. کیا ہے؟ فتحہ. فتحہ. فتحہ کو آپ اسکرین پر دیکھیں گے تو یہ حرف کے اوپر آتی ہے. فتحہ ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے. جب ہم اس فتحہ والے حرف کو پڑھتے ہیں تو آواز کیسی ہوتی ہے؟ منہ کھلتا ہے. کیسے؟ ا، ب، ت، ت، ث. ٹھیک ہے. ا، ب، ت، ث. ٹھیک ہے. تو آپ خود سمجھ آ رہی ہے نا کہ منہ کھل رہا ہے. جیسے ت، ث، ج، ح. اور ان فتحہ کو ادا کرتے وقت اس کی آواز کو لمبا نہیں کریں گے. اگر ہم اس کی آواز کو لمبا کر لیں گے تو مطلب ہی تبدیل ہو جائے گا. یہ غلطی ہو جائے گی ہماری. پھر کیسے؟ ا، ب، ت. زیادہ لمبا نہیں کرنا، بس کیسے پڑھنا ہے؟ ا، ب، ت، ث. ٹھیک. اور اس کو ہم نے اور کیا نہیں کرنا، اس کو جھٹکا بھی نہیں دینا. کیسے؟ ا، ب، ت، ث. یہ بھی غلط ہو جائے گا. لمبا نہیں کریں گے اور جھٹکا نہیں دیں گے. اور آواز کیسی آئے گی جب ہم اس کو ادا کریں ہوں گے؟ تو آواز اوپر یعنی ہمارا منہ اوپر کی طرف کھلے گا. ا، ب، ت، ث. اگلی حرکت دیکھتے ہیں. اگلی حرکت کا نام ہے کسرہ. کیا نام ہے؟ کسرہ. اسکرین پر دیکھیں گے تو کسرہ حرف کے نیچے آتی ہے، فتحہ حرف کے اوپر آتی ہے، کسرہ حرف کے نیچے آتی ہے. کسرہ کی آواز باریک ہوتی ہے. جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو پڑھیں کیسی آواز آئے گی؟ ای، بی، تی. ہم ان کو نیچے کی طرف جھکائیں گے. ای، بی، تی، سی. اس کی آواز کو بھی لمبا نہیں کریں گے. کیسے؟ ای، بی، تی. یہ غلط ہو جائے گا. اور جھٹکا بھی نہیں دیں گے. کیسے؟ ای، بی، تی. یہ بھی غلط ہو جائے گا. اور اس کو ایسے بھی نہیں پڑھیں گے بے، تے، سے، یا اسی طریقے سے اے، بے، تے. تو یہ بھی غلط ہوگا. صحیح کیا ہوگا؟ ا، ب، ت، ای، بی، تی. اگلی حرکت دیکھتے ہیں تیسری.
تیسری حرکت کا نام ہے ضمہ. کیا نام ہے؟ ضمہ. اور ضمہ جو ہے وہ بھی حرف کے اوپر آتا ہے، اور ضمہ کی شکل کو آپ دیکھیں گے تو کیسے بنی ہوئی ہے، جیسے کوما بنا ہوتا ہے. ضمہ بھی حرف کے اوپر آتا ہے، فتحہ بھی حرف کے اوپر آتا ہے، کسرہ حرف کے نیچے آتا ہے. اچھا، ضمہ کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ پڑھ کے دیکھتے ہیں اس کو. کیسے؟ او، بو، تو، سو. جب ہم ضمہ کو ادا کریں گے تو ہمارے ہونٹ مکمل گول ہوں گے، بس اتنی سی جگہ بچے گی کہ ہماری آواز باہر نکلے. بو، تو، سو. او، بو، تو، سو. اس کے لیے بھی اس کی آواز کو بھی لمبا نہیں کریں گے. او، بو، تو، ایسے زیادہ لمبا نہیں کریں گے، پھر غلط ہو جائے گا یہ. اور جو اس کو جھٹکا بھی نہیں دیں گے. کیسے؟ او، بو، تو، یہ بھی غلط ہوگا. صحیح کیا ہوگا؟ او، بو، تو، او، بو، تو، سو، جو، ہو. ٹھیک. اور او، بو، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے. اس کو ہم نے لمبا بھی نہیں کرنا، جھٹکا بھی نہیں دینا. جھٹکا کیسے ہوتا ہے؟ او، بو، تو. اور اس کو ہم نے مجھول نہیں کرنا. مجھول کیسے ہوتا ہے؟ مجھول ہوتا ہے ایسے، او، بو، تو، یہ ہوتا ہے. ٹھیک. تو اب سمجھ آ گیا حرکات ثلاثہ؟ فتحہ، کسرہ، ضمہ، ان کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں. فتحہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حمزہ فتحہ آ، حمزہ فتحہ آ، با فتحہ با. اسی طریقے سے حمزہ کسرہ ای، با کسرہ بی. اور ضمہ کے ساتھ حمزہ ضمہ او، با دمہ بو. ٹھیک. تو حرکات ثلاثہ کتنی ہوتی ہیں؟ 3. فتحہ، کسرہ اور ضمہ. اور اس کو لمبا کتنا کرتے ہیں؟ 1 حرکت لمبا کرتے ہیں، زیادہ لمبا نہیں کرتے. ٹھیک. مجھے امید ہے کہ آپ سب کو حرکات ثلاثہ سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کی مزید ہم اس کا سبق آگے اگلی کلاس میں پڑھیں گے. آج کا سبق ہم یہاں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.